أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين. 3 آیات مبارکہ ہیں، آیت نمبر 40 سے 42، سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے۔ حتیٰ یہ صیغہ اردو میں بولتے ہیں حتیٰ کہ یعنی یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تنور نے جوش مارا۔ تنور اس میں تنور ہے نا، یہ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں۔ تنور جہاں روٹی ہم پکاتے ہیں، وہ تنور کی صورت میں جب آپ کو پتہ ہے پانی جب ابلتا ہے زمین سے تو وہ بھی ایک گڑھا سا بن جاتا ہے، جیسے کہ تنور ایک گڑھا ہوتا ہے۔ اور تنور نے جوش مارا تو ہم نے نوح سے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا جوڑا ظاہر 2 ہی کا جوڑا ہوتا ہے نا، نر اور مادہ، سوار کر لیجئے اور اپنے گھر والوں کو سوائے اس شخص کے جس کی بابت یا جس کے بارے میں پہلے حکم ہو چکا، اور ان کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس پر تھوڑے ہی لوگ ایمان لائے۔ کس پر؟ نوح علیہ السلام پر تھوڑے لوگ ایمان لائے، یعنی زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ وما آمن معه یعنی ایمان والے ان کے ساتھ جو تھے کتنے تھے؟ الا قلیل، نہیں تھے مگر بہت تھوڑے سے۔ یہ ہو ضمیر کا مرجع نوح علیہ السلام ہے۔ وقال ارکبوا فیہا، یہ راکب کہتے ہیں نا سوار کو، جو سوار ہوتا ہے۔ اور نوح نے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، یعنی کیا ہے؟ جمع کا صیغہ ہے، اللہ کے نام سے۔ سوار کیسے ہونا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے۔ کیا کرنا ہے؟ اس کا چلنا ہے اور ٹھہرنا ہے اللہ کے نام سے، یعنی یہ کیا کرے گی؟ یہ چلے گی مجرہا اور وہ مرساہا، بے شک میرا رب البتہ بہت غفور الرحیم ہے، بہت معاف کرنے والا، بخشنے والا، بہت زیادہ نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور کشتی انہیں لے کر پہاڑوں جیسی موجوں میں چلتی جاتی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ سب سے الگ تھلگ تھا، پیارے بیٹے تو بھی ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ فارا، واو کو ہٹا دیجئے، فارا یفور فوراً، یہ کیا مطلب ہے؟ آپ اردو میں بولتے ہیں نا فوارہ، جوش مار کر نکلنا، جو پانی جوش مار کر نکلتا ہے تو فوارہ بھی اسی سے ہے۔ تنور جیسے کہ آپ جانتے ہیں جس میں روٹیاں پکتی ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے گھر میں طوفان کا نشان یہ بتایا تھا کہ جو آپ کے گھر میں تنور لگا ہوا ہے، جب اس سے پانی ابلے تو جب آپ سمجھ جائیے گا کہ اب کشتی میں سوار ہو جانا ہے تو اس وقت آپ کشتی میں سوار ہو جائیے گا۔ اور اکثر مفسرین نے تنور سے یہی عام تنور مراد لیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ تنور سے مراد روئے زمین ہے۔ التنور سے مراد روئے زمین ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وجہ الارض وکل مفجر مائن ومحفل ماء الوادی، روئے زمین پانی پھوٹنے کی جگہ اور وادی کے پانی کے جمع ہونے کی جگہ۔ تو اس تفسیر کی روح سے مراد یہ ہے کہ ساری زمین پانی کا چشمہ بن گئی اور پانی ابلنے لگا، جیسے کہ دوسرے مقام پر فرمایا فجرنا الارض عیونا، سورہ قمر میں ہے نا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا، حتیٰ کہ تنور جو آگ کی جگہ ہوتے ہیں پانی کے فوارے بن گئے۔ امرنا، یہاں پر امرنا سے مراد عذاب کا حکم ہے کہ آسمان سے موسلا دھار پانی برسنے لگا اور زمین سے چشموں کی طرح پانی ابلنا شروع ہو گیا، دونوں طبقے مل گئے اور زمین پانی میں غرق ہو گئی۔ حمل ویسے آپ کو معلوم ہے نا، بوجھ کو کہتے ہیں، وزن کو کہتے ہیں، تو یعنی سارا یعنی بوجھ جو ہے، جو جن کو سوار کرنا ہے کشتی میں تو ان کو سوار کرنا، اور جن کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے باقی رکھنا تھا، جن کا باقی رہنا مقدر میں تھا، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین۔ زوج آپ کو پتا ہے جوڑے کو کہتے ہیں زوجین، اور اثنین یعنی ہر ایک یعنی جوڑے بنا کر آپ رکھ لیجئے، اس کے اندر 2 کا جوڑا ہے نا، 2 کو آپ
ہر دو کو ایک جوڑا کہتے ہیں۔ تو جب عذاب کے آثار شروع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جانوروں کی ہر قسم میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو۔ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، یعنی اپنی بیوی جس کا ذکر سورۃ تحریم میں ہے، اور اس بیٹے جس کا ذکر ابھی اسی تفسیر میں آیات میں آ رہا ہے، جن کے کفر کی وجہ سے ان کا ڈوبنا پہلے طے ہو چکا ہے، ان کے سوا اپنے تمام گھر والوں کو اور ان لوگوں کو جو آپ پر ایمان لائے ہیں کشتی میں سوار کر لو۔ وما آمنا معه الا قلیل، یہ وہی تھے جن کو قوم نے اپنے اراذل کہا تھا کہ یہ تو بہت یعنی کمتر درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان پر بہت تھوڑے لوگ ہی ایمان لائے۔ ان کی تعداد بہت سے مفسرین نے بیان کی ہے کہ 79 یا یہ کہ 80، لیکن وہ جتنے بھی تھے تھوڑے لوگ تھے، اللہ نے ان کو قلیل فرمایا۔ وما آمنا معه الا قلیل، وہ بہت تھوڑے لوگ تھے، ڈوبنے والوں کے مقابلے میں بہت ہی قلیل تعداد تھی۔ اچھا، کچھ مفسرین نے کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 40 بتائی ہے۔ بہرحال قرآن و حدیث میں ان کی تعداد کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان دونوں چیزوں کے علاوہ کوئی معتبر ذریعہ معلوم کرنے کا ہمارے پاس ہے بھی نہیں۔ اللہ ہی بہتر جانے کہ وہ قلیل تعداد میں جو لوگ تھے کتنے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها ومرساها، اركبوا فيها عام طور پر سوار ہونے کے لیے رکبہ علیہ آتا ہے، یہاں ہے ارکبو علیہ کی جگہ ارکبو فیہا، کیا ہے ارکبو فیہا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس لیے فرمایا کہ کشتی میں کمرے کی طرح داخل ہو کر بیٹھا جاتا ہے، جبکہ گھوڑے وغیرہ کے اوپر سوار ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی صرف تختے نہیں تھے جن کے اوپر سوار ہوئے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں تیار ہونے والی وہ کشتی بہترین کمروں، آرام دہ سیٹوں اور کئی منزلوں والی تھی جن میں وہ سوار ہوئے۔ مجرا، جرا یا جری باب دربا سے مصدر میمی ہے، یعنی چلنا، اور بعض قراء نے اس میں امالہ کیا ہے، یعنی الف کو یا کی طرف اور فتحہ کو کسرہ کی طرف مائل کر کے پڑھتے ہیں وہ۔ اور مرسا یہ باب افعال ارسا یرسی، حروف اصلی کیا ہیں؟ را، سین، واو سے مصدر میمی ہے، یعنی اس کا ٹھہرنا۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت نوح علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، اس لیے کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ دعا قرآن مجید سے ثابت ہے۔ کیا پڑھنا چاہیے کشتی میں جب سوار ہو تو؟ بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ دعا پڑھا کریں جب کشتی میں بیٹھا کریں تو۔ اور سورہ مومنون میں ایک دعا اور بھی مذکور ہے جو کشتی میں سوار ہو کر آرام سے بیٹھ جانے پر پڑھنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا۔ کیا ہے وہاں پر؟ وہاں فرمایا الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین، اور ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ وہاں پر آپ سورہ مومنون میں آیت نمبر 28-29 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور سورہ زخرف میں ایک مطلق دعا ہے، جب بھی آپ کسی سواری پہ سوار ہوں تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے، آپ پڑھ لیا کریں۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، پاک ہے وہ جس نے اسے ہمارے قابو میں کر دیا، تابع کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو میں کرنے والے نہ تھے، یہ ہمارے اختیار کی نہیں تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ سواری ہمارے قابو میں، اختیار میں دے دی، اور بے شک ہم اپنے رب ہی کی طرف ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونٹ پر سوار ہو کر یہ دعا پڑھنے کی حدیث شریف موجود ہے، اور اس میں مزید الفاظ بھی ہیں۔ اِنَّ ربی لغفور الرحیم، مطلب یہ ہے کہ ہم سب خود کشتی میں سوار ہو کر عذاب سے بچے ہیں، اس لیے نہیں بچے کہ ہم گناہوں سے یکسر پاک ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب غفور الرحیم ہے۔ ایمان لانے کی وجہ سے اس نے ہماری لفزشوں سے درگزر فرما کر ہمیں یہ عزت بخشی ہے، ہمیں بچایا ہے، ہم پر رحم فرمایا ہے، ہماری مغفرت فرمائی ہے، ہمیں معافی دی ہے، اور معافی دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عزت والوں میں شامل کیا ہے۔ تو ہمیں ہر وقت ہر معاملے میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اسی کی تعریف کرنی چاہیے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، پہاڑوں جیسی موجوں سے طوفان کے پانی کی وسعت اس کی طغیانی
اور جوش و غضب کے اندازے کے ساتھ کشتی کے مضبوط اور مستحکم ہونے کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، یہ نوح علیہ السلام کی بطور والد شفقت کتنے پیار سے یا بنیا، اے میرے پیارے بچے، اے میرے چھوٹے سے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے کہہ کر کشتی میں سوار ہونے کی دعوت دی۔ وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اس سے معلوم ہوا کہ اس بیٹے کے جو یعنی معاملات تھے یا اس بیٹے کی بربادی کا جو یعنی سبب بنا وہ کافروں کی مجلس اور ان کے ساتھ رہنا تھا۔ اگر وہ نوح علیہ السلام کی صحبت میں رہتا تو کفار کے ہتھے نہ چڑھتا۔ اتنے بڑے سیلاب کے وقت بھی وہ غرق ہو گیا، مگر نوح علیہ السلام کے پاس آنا اس نے گوارا نہیں کیا۔ اس پر یعنی آپ غور کریں کہ بروں کی صحبت انسان کو کیا کرتی ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتی، اس لیے بری صحبت سے بھی ہمیشہ بچتے رہنا چاہیے اور نیکوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے جو واقعتاً نیک ہو۔ یہ نہیں کہ ہاں کچھ لوگ تو ایسے ایک ظاہری لبادہ اڑ لیتے ہیں نیکی کا، وہ نہیں، بلکہ جن کا دل واقعی تقوی اور اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والا ہو۔ تو خیر، جن جانوروں اور گھر والوں اور اہل ایمان کو کشتی میں سوار ہونے کی اجازت ملی تھی ان کو آپ نے سوار ہونے کا حکم دیا اور کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یعنی اس بلاخیز سیلاب سے جس کے سامنے بلندیاں اور پستیاں سب برابر ہو گئیں، یکساں ہو گئی ہیں، ہم اپنی نجات اور سلامتی کے لیے اعتماد اس کشتی پر نہیں کرتے بلکہ ہمارا بھروسہ تو اس رب العالمین پر ہے جس کی مغفرت کا دامن بہت زیادہ بہت بڑا کشادہ ہے اور جس کی رحمت کا ابر رحمت ہر وقت ہی برستا رہتا ہے۔ ہمارے بیڑے کے چلنے کا آغاز ہی اسی کے نامی سے ہو رہا ہے اور اس بیڑے کا لنگر انداز ہونا بھی اسی کے اسم پاک، اس اسم مبارک سے ہوگا۔ ہمارے سفر کی ابتدا بھی اسی کے کرم کے سہارے ہو رہی ہے اور ہمارے سفر کی انتہا بھی اسی کے فضل سے ہوگی۔ موجن کل جبال، یہ موجیں کیسی تھیں؟ جیسے پہاڑ، یہ کاف تشبیہ کے لیے ہے نا، کہ جیسے پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑوں جیسی موجوں میں یہ کشتی چل رہی تھی۔ ذرا غور تو کیجئے کیسا طوفان خیز یہ اللہ کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے عذاب سے بچائے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، عذاب تو عذاب ہے، اور دنیا کے اور آخرت کے ہر وقت کے عذاب سے بچائے، موت کے وقت کے عذاب سے بچائے، موت کے پہلے کے وقت سے عذاب جو آتا ہے وہ بھی بچائے، اور مرنے کے بعد کے عذاب سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ طوفان کی شدت کا بیان ہو رہا ہے، یعنی یہی نہیں کہ سیلاب آ گیا اور وادیاں اور بستیاں اور پہاڑ اور اونچے ٹیلے غرقاب ہو گئے اور اس کی پرسکون سطح پر کشتی آہستہ آہستہ چلی جا رہی تھی، نہیں، بلکہ اس میں خوفناک قسم کی تند و تیز موجیں اٹھ رہی تھیں۔ ایسا معلوم ہوتا کہ پانی کا پہاڑ بڑھا چلا آ رہا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، پہاڑ کتنے اونچے ہوتے ہیں، پہاڑ کی بلندیاں کتنی اونچی ہوتی ہیں، تو کشتی سے ایسے نظر آ رہا تھا جیسے اونچے اونچے پہاڑ، یہ پانی کے لہریں، ایسے لگ رہا ہے پہاڑ۔ اس دل ہلا دینے والی خوفناک طغیانی میں ایک کشتی اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو لیے ان کو دھاڑتی ہوئی، یعنی موجوں کو چیرتی ہوئی سلامتی سے چلی جا رہی تھی۔ اس حال میں آپ کو اپنا بیٹا، جس کا مختلف نام کسی نے یام بتایا، کسی نے کنعان بتایا، اپنا بیٹا آپ نے دیکھا جو آپ کی رفاقت اور سنگت کو چھوڑ کر الگ ہو گیا تھا۔ آپ نے فرمایا کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، اب بھی وقت ہے، اور اب بھی آپ سچے دل سے توبہ کر لو، تائب ہو جاؤ، اب بھی ہمارے کشتی میں سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے۔ لیکن بس جو ازلی بدبختی غالب آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون بچا سکتا ہے، اس میں نصیحت کب اثر کرتی ہے۔ وہ اکڑ گیا، بڑی بے پرواہی اور گستاخانہ انداز میں کہنے لگا مجھے آپ کی کشتی میں پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سامنے کتنے اونچے پہاڑ ہیں، ان میں سے کسی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پانی میرا کیا بگاڑ سکے گا، بس یہ پہاڑ مجھے بچا لیں گے۔ تصور کیجئے، یہ آگے بات آئے گی ابھی، یہاں پر صرف نوح علیہ السلام کے بلانے کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا کہ بیٹا آ جاؤ، آ جاؤ، اور کافروں کے ساتھ مت جاؤ، کافروں کے ساتھ مت ہو، ان کی سنگت مت اختیار کرو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ نے ایک سبق بھی دیا ہے کہ دیکھیے کہ والدین کتنے ہی اونچے مقام پر ہوں لیکن اگر بچے ایمان نہ لائیں تو والدین کے یعنی جو بھی ان کے
اللہ تعالیٰ کے دربار میں درجے ہیں، اس سے بچوں کو فائدہ نہیں پہنچتا جب تک کہ وہ خود ایمان نہ لائیں۔ ہاں اگر ایمان لے آئیں تو فائدہ ضرور پہنچتا ہے، ایمان والوں کو ہر ایک سے فائدہ پہنچتا ہے، اور جو ایمان نہ لائیں اس کو کسی سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو صحیح طور پر سمجھیں، اور ایسے ہی نہیں یوں ہی کہ بغیر ایمان لائے، بغیر قرآن کو سمجھے، بغیر دین کی باتوں کو سمجھے ہم سمجھیں کہ نہیں فلاں ہمارے کام آ جائے گا، فلاں کام آ جائے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح طور پر قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔